کیا آپ نصیبہ بنت کعب کے بارے میں جانتے ہیں؟ نصیبہ بنت کعب ان پہلی مسلم عورتوں میں سے تھی جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ان کے دونوں بیٹے جنگ میں شہید ہو چکے تھے اور ان کا ایسا ماننا تھا کہ مردوں کی طرح خواتین کو بھی جنگ میں حصہ لینا چاہیے اور اسلام کے لیے جہاد کرنی چاہیے۔ شروع کی جنگوں میں تو وہ پیاسے جنگجوؤں کو پانی پلایا کرتی تھی اور ان کے زخموں پر مرہم لگایا کرتی تھی، جس طرح سے دوسری مسلم خواتین کر رہی تھی۔ اور جب جنگ احد مسلمانوں کے فیور میں چل رہی تھی، جب کچھ تیر اندازوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمانڈز کو فالو نہیں کیا تو مسلمان یہ جنگ نہیں جیت پائے، جیسا کہ قرآن میں بتایا گیا ہے۔ اس وقت نصیبہ بنت کعب آگے بڑھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھوٹا کافروں کا گروپ کھڑا تھا۔ نصیبہ بنت کعب آگے بڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ شروع کر دی۔ جب کبھی بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنا شروع کرتا تو وہ فوراً اپنی تلوار سے اٹیک کر دیتے، یہاں تک کہ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوٹ کی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دائیں مڑتا یا بائیں مڑتا ہر طرف نصیبہ بنت کعب کو خود کے لیے لڑتے دیکھتا، اور صرف جنگ احد میں ہی نہیں بلکہ دوسری اور بھی کئی جنگوں میں نصیبہ بنت کعب لڑتی ہوئی نظر آئی ہیں، جیسے کہ خیبر، حنین اور الحدیبیہ، یہاں تک کہ وہ الیمامہ کی جنگ میں بھی موجود، جہاں پر وہ بہادری سے لڑتی رہی اور 11 جگہ زخمی ہوئی اور ان کا ایک ہاتھ بھی شہید ہو گیا۔ کیونکہ ہسٹری میں نصیبہ بنت کعب کو لے کر بہت زیادہ ڈیٹیل موجود نہیں ہے اور کئی علماء بھی نصیبہ بنت کعب کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے، اسی لیے لوگوں کو نصیبہ بنت کعب کی کہانی بنی بنائی لگتی ہے۔ لیکن یہ کوئی بنی بنائی کہانی نہیں بلکہ ایک سچی مسلم وارئر کی کہانی ہے۔ نصیبہ بنت کعب مسلمان عورتوں کے لیے ایک بہت بڑی انسپریشن ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک عورت بھی اگر چاہے تو وہ اپنے دین کے لیے لڑ سکتی ہے، جنگ کر سکتی ہے۔ تو اگر آپ کبھی خود کو کمزور محسوس کرتی ہیں تو نصیبہ بنت کعب کے بارے میں سوچیں۔